الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك سبحان اللہ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. جناب مولانا قادری صاحب، حفاظ کرام، نعت خوانان صاحبان، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اللہ تعالی جل جلالہ وامن والہ وقدس شانہ وعز برہانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ واعظم کمالہ. اللہ تعالی اس محفل میں آپ کی تشریف آوری، محبت کے ساتھ پروگرام کی کاروائی کو سننا، لنگر کا انتظام، قرآن کی تلاوت کا ثواب، تقاریر اور نعت خوانی کا ثواب، نماز مال جماعت، دعا، ختم، سلام، قیام، اس پروگرام کی جملہ کاروائی کا ثواب اللہ تعالی ملک غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. ثواب کی خاطر قرآن شریف کا 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالی نے اپنی ملاقات کے لیے، اللہ تعالی نے اپنے دیدار کے لیے ہمیں 2 راستے بتائے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالی کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، جو اللہ تعالی کی ملاقات کا آرزو مند ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی ملاقات ہو جائے، اللہ تعالی کا دیدار ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے. اللہ تعالی کے دیدار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ نیک عمل کرے، اور دوسری بات وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ بنائے، کسی غیر کو، کسی بت کو، کسی مورتی کو، کسی صنم کو، کسی حجر شجر کو خدا نہ مانے. اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانے، یعنی عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے. دیدار الہی کے صرف قرآن شریف میں 2 ہی راستے تجویز کیے گئے. پہلا یہ کہ وہ نیک عمل کرے، عملا صالحا، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قربانی کرے، عمل صالح کرے، لوگوں کی بھلائی کرے، غریبوں کی مدد کرے، مظلوموں کے ساتھ تعاون کرے، بے کسوں کی امداد کرے، بے سہاروں کا سہارا اور بے چاروں کا چارہ بنے، غریبوں کی، ہمسایوں کی، دوستوں کی
عزت کا خیال کرے، یہ نیک عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک سمجھے، اس کی ذات وحدانیت میں، ذات ربوبیت میں کسی کو بھی ذرے کے برابر شریک نہ ٹھہرائے۔ نیک عمل اور راست عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر 100% عمل کیا، عمل بھی سالم کا ریکارڈ قائم کیا، یعنی دنیا کا سب سے بہترین عمل نماز ہے، مشکل وقت میں بھی امام نے نماز قضا کرنا نہیں۔ اس سے اور زیادہ نیک عمل کیا ہے کہ تیروں کی بارش میں بھی سجدے جس کے قضا نہ ہوئے، پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، تیمم کرنے کا پروگرام بنایا، مگر تب بھی آپ نے نماز قضا نہ فرمائی۔ ہمارا پیر حسین الحمدللہ رب العالمین قرآن شریف کی اس آیت کا مصداق ہے۔ اس آیت پر حضرت نے عمل کر کے دکھایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جس آدمی نے نیک عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری زیارت کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا حقدار وہی ہے جو نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، نیک عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی صحیح۔ نیک عمل بھی ایسے کہ ہماری جماعت میں میرے بھائیوں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کی اس حق پرست جماعت اہل سنت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پنجگانہ کے علاوہ، فرضی نماز کے علاوہ تہجد بھی قضا نہیں ہوتا۔ پڑھ لو الحمدللہ۔ عملاً صالحہ والی جماعت یہی جماعت اہل سنت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاک بندی کے ساتھ اشراق پڑھتے ہیں، دوحا پڑھتے ہیں، زوال پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ الصلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ السعادت پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، ذکر قلبی پڑھتے ہیں، ذکر جہری پڑھتے ہیں، ذکر خفی پڑھتے ہیں، پاس انفاس اور اس میں ذات بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین قرآن شریف کے فرمودات عالیہ اور احادیث کے فرمان پر عمل کرنے والے جماعت اہل سنت، اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک۔ سب بولو اللہ تعالیٰ واحد لا شریک، بے مثل بے مثال، صاحب کمال، رب ذوالجلال، سب کی فرما رہا ہے سماع۔ کوئی اس کی ذات میں خامی نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، خدا ایک کے ہک دی دم دم سک کے جیڑا ہک نو لو کر آکھیو کافر مشرک۔ ایک خدا واحد لا شریک۔ عملاً صالحہ، عمل نیک کرو اور عقیدہ یہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے امام نے کربلا کے میدان میں قربانی دی۔ کوئی سیاسی جھگڑا نہیں تھا، امام کا یزید کے ساتھ کوئی ووٹوں کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی سیاست یا اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا۔ اقتدار کی اگر بات ہوتی تو سودا ہو سکتا تھا۔ اب جو ہے نا بھائی، یزید نے، آپ کو پتا ہے کہ امام کو گورنر کا آرڈر دیا تھا کہ تم گورنری لے لو، میں بادشاہ ہوں۔ سودا ٹھیک ہے، تم مدینہ شریف کی گورنری لے لو، تمہیں گورنر بناتا ہوں اور حاکم میں ہوں، نظام چلنے دو۔ آپ نے فرمایا مجھے گورنری کی ضرورت نہیں مگر دین مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ عملاً صالحہ اور ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ نیک عملوں اور اللہ تعالیٰ کے جس خالق کی زمین ہے اس کائنات کے مالک کا قانون، جو ہے نا بھائی، اسی کے مطابق قانون۔ دیکھیے اگر آپ کا ہمسایہ اپنے مالک کی بات پہ چلتا رہے تو اس کا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا ہمسایہ اور بات کرے، تم اور بات کرو، اس کی اور لائن ہو، تمہاری اور لائن ہو، اس کا اور راستہ ہو، تمہارا اور راستہ ہو، تو یقیناً ایک نہ ایک دن جھگڑا پڑ سکتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا قانون زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، قانون بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت پر آپ نے 100% عمل کیا۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کے لیے جیتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ نام میں شہرت چاہتے ہو، نام MNA بننے سے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی سرزمین لیا میں کتنی MNA بنے، آج ٹانگوں پہ اکیلے پھرتے ہیں۔ آج ان کو سلام کرنے والا بھی نہیں تھا۔ توجہ ہے، میری مراد ان کی توہین کرنا ہرگز نہیں، میری مراد یہ ہے کہ کسی کی عزت سیاست کی وجہ سے نہیں ہوتی، عزت دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہوتی، عزت بہت بڑے سرمایے کی وجہ سے نہیں ہوتی، عزت ان کی ہوتی ہے جو قرآن کی خاطر جیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی قرآن کی عظمت کے لیے حسین پاک نے قربانیاں دی، اسی قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کے وقار کے لیے، قرآن کی بلندی کے لیے امام نے مدینے پاک کو چھوڑا۔ اس دور میں قرآن شریف کی قدر نہ تھی۔ قدر سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف کے احکام کو پائمال کیا جا رہا تھا، کھلے عام شراب چلتے تھے، یزیدی دربار میں عورتوں کے برہنہ رقص ہوتے تھے، جس طرح آج کل کچھ نوجوان VCR پہ بلیو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو جو ہے نا بھائی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بے راہ روی ہو رہی، کوئی کنٹرول نہیں آج بھی۔ خدا کی قسم نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا، ملنگوں کی آواز اتنی ہے، 3 میل تک کیسٹیں چلتی ہیں، بیمار بھی پریشان ہوتا ہے، مطالعہ کرنے والا بچہ بھی پریشان ہوتا ہے، نمازی بھی پریشان ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آج جرأت نہیں ہوتی کسی شریف آدمی کو کہ ان ملنگوں کو کہے کہ یار مہربانی کر اپنے ٹیپ کی آواز تو کم کر لے۔ بے حیائی کا اسی طرح زور تھا، کھلے عام فحاشی تھی، شراب کھلے عام بکتا تھا۔ امام نے کہا مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں، مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں، مجھے نظام اسلام کی ضرورت ہے، اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ کوئی جنگ، خدا کی قسم وہ لوگ آپ کو غلط تصویر پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں امام اقتدار کے لیے لڑا تھا، جو کہتے ہیں کہ امام حکومت کا خواہش مند تھا۔ اگر امام کو حکومت کا شوق ہوتا تو وہ کربلا میں لڑنے کے لیے اپنے معصوم بچے نہ لے آتا، اگر اس کو جنگ کرنے کا شوق ہوتا تو پردے دار بیویوں کو نہ لے آتا۔ میدان جنگ میں بچے کوئی نہیں لے آتا، میدان جنگ میں عورتیں کوئی نہیں لے آتا، میدان جنگ میں بوڑھے ضعیف کوئی نہیں لے آتا، میدان جنگ میں چرار آتے ہیں، پہلوان آتے ہیں، شاہ سوار آتے ہیں، جڑی لوگ آتے ہیں، جو آلات حرب کو چلانے والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ امام کے 73 قافلے میں دیکھو، ایک جوان زین العابدین جس کا اصل نام علی ابن حسین ہے، یہ زین العابدین آپ کا لقب ہے، توجہ ہے نا بھائی؟ امام الساجدین بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ انہوں کو لے آئے، اس نوجوان بیٹے کو لے آئے جس کی شادی کی تاریخ متعین تھی، ہم قریب جس کی حلب میں برات جانے والی تھی، معصوم بچوں کو لے آئے۔ تو امام کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، بلکہ امام کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں مدینے والے کا نظام، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ امام کا نام زندہ ہے۔ شہید دنیا میں بہت ہے، جنگیں بہت ہوئی، غزوات بہت ہوئے، امام حسین وہ ہستی ہے جو خود بھی شہید، جس کا بابا بھی شہید۔ امام حسین وہ ہستی ہے جو خود بھی شہید، جس کے جوان بیٹے بھی شہید، جس کے معصوم بچے بھی شہید، جس کے بھانجے بھی شہید، جس کے بھتیجے بھی شہید، جس کے مہمان بھی شہید، جس کے جناب غلام بھی شہید۔ وہاب عبداللہ قلبی 15 دن کا شادی شدہ، کل ٹوٹل 15 دن کا، 2 ہفتے کا پرنا ہوا، شہید ہوا۔ بوڑھے صحابی شہید ہوئے، سفید ریش مبارک والے، یعنی حضرت مظاہر بن حبیب، یہ بوڑھے صحابی تھے۔ اسی لوگوں کی شہادت اور وہ نوکرانی سفید بالوں والی دائی فضا، ایسے لوگوں کی میدان کربلا میں شہادت اور حسین پاک کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین پاک کا نظریہ، مشن، مقصد، مطلب یہ تھا کہ جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ مدینے والے کے نظام کو چلانا تھا۔ اسی لیے حسین کا نام زندہ۔ اب 1416واں سال لگ چکا ہے،
1416 سال یہ محرم. توجہ ہے نا بھائی. اور 1416 میں سے 61 کو مائنس کرو, 61 کو نکالو. میرے خیال تم ریاضی میں کمزور تھے. کمزور آئے نا ریاضی ہے. توجہ ہے نا بھائی. یہ تقریباً 1350 سال کا عرصہ بنتا ہے. ہجرت کا سال نبی علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوا جب میرے پاک پیغمبر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے. اس سن کو ہجری کہتے ہیں. اور عیسوی سن اس کو کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام راتوں رات آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. آج تک عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں, حیات ہیں, موجود ہیں. 1995 سال جون کا 6واں مہینہ اور 3 تاریخ ہونے والی ہے. آج تک اللہ تعالیٰ کا نبی چوتھے آسمان پہ موجود. عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسوی سن ہے. اور ہجری سن میرے پاک پیغمبر کی مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ کی ہجرت کو جب روانہ ہوئے تھے اس تاریخ سے یہ سن شروع ہوا تھا. ہجرت کے 61 سال کے بعد کربلا میں یہ واقعہ پیش ہوا. اس وقت کربلا صحرا تھا, آج چھوٹا سا شہر ہے. تو جو ہے نا بھائی, آپ کے دین پر جتنا شہر ہوگا. تو جو ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائے. آمین کہہ دو نا بھائی, محبت سے کہہ دو آمین. جا کے دیکھو نور کی برسات ہو رہی ہے. دنیا حج پڑھنے جا رہے ہیں, زواریاں کرنے جا رہے ہیں, عمرے کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے. بہت مبارک دن ہے. شاید کسی کے آنسوں کے صدقے ہمارا کام بھی بن جائے. محفلوں میں نیک لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, محفلوں میں درد والے بھی ہوتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بہانے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تہجد پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کے صدقے پورے مجمع پر رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ان مجموع میں بعض لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کی ایک ہی دعا کے صدقے سب پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. نماز جماعت کے پڑھنے کے ساتھ ایک فائدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نمازی جماعت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نمازی کے صدقے پوری جماعت کی نماز منظور ہو جاتی ہے. شامی میں لکھا ہے, شامی کتاب ہے, فقہ کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کعبہ بیت اللہ کے حج پہ ایک بندہ گیا. تب جو ہے نا بھائی, 6 سال حاضری دیتا رہا, 6 سال حاضری حج منظور نہ ہوا. 7ویں سال جب حج پہ جانے لگا تو قریب کے محلے سے رونے کی آواز آئی. جا کے معلوم کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ پتہ چلا یہ سیدوں کا گھر ہے. پردے دار بی بی سے باہر کھڑے ہو کے پوچھا, کیا بات ہے بی بی؟ میں فلاں حاجی ہوں اور آپ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر سے برقع پوش بی بی کی آواز آئی, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, حاجی جاؤ آرام کرو. نہیں بی بی, بات کیا ہے کہ بچوں کو تکلیف ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, یہ رو کیوں رہے ہیں, سکون کیوں نہیں, معاملہ کیا ہے؟ تو بڑی مشکل کے بعد بار بار کے بتانے پر بتایا, حاجی صاحب راز کھول رہے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. ہاتھ پھیلانا کسی کے آگے میں نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق مناسب نہیں سمجھا. میری خاندانی شان کے خلاف ہے. کھانے کو کچھ نہیں, چپ نہیں کرتے, بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی, کئی بہانے بنائے, پانی گرم کر رہی ہوں, بچے ابھی سالن تیار ہو جاتا ہے مگر اب نیند نہیں آتی. قدرتاً حاجی صاحب کے دل میں مسلمانوں کو ایسی بات سمجھ کر, غریب سید کا خاندان سمجھ کر پوری جتنا بھی حج کا سامان تھا اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا. صبح روانگی کا پروگرام کینسل, صبح روانگی کا پروگرام کینسل. لوگ علاقے والے آئے, ملنے آئے, مبارک دینے آئے, حاجی صاحب اسٹیشن پہ تمہیں چھوڑ آئے, اڈے پہ پہنچائیں. حاجی صاحب نے کہا بات جناب میرا اس دفعہ پروگرام کینسل ہے. کیا بات ہے؟ بس جی میں اس دفعہ حج پہ نہیں جانا چاہتا. کسی کو بتایا نہیں کہ راز کیا. آپ کو پتہ ہے نیک آدمی پہ اعتراض بڑے ہوتے ہیں. کچھ دنیا دار لوگ تھے, انہوں نے گالی شروع کر دی کہ حاجی صاحب کی نیت خراب ہو گئی, حاجی صاحب کو پیسے سے پیار ہو گیا, راتوں رات اس کی نیت خراب ہو گئی. تب جو ہے نا بھائی, یہ نہیں جانا تھا, مگر اس کو نے بتایا نہیں کہ راز کیا ہے. پہلے 6 حج کسی وجہ سے پتہ نہیں کیا معاملہ تھا نامنظور ہوئے. یہ حج جانے سے پہلے منظور ہو گیا اور اسی حاجی کے صدقے میدان عرفات میں لاکھوں حج پڑھنے والوں کا حج بھی منظور ہو گیا. یہ نیک مجمع میں آنے سے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فلانا نمازی کیسا ہے. معصوم بچے بیٹھے ہوتے ہیں,
کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے نماز میں، کوئی حافظ قاری ایسا ہوتا ہے جس کے صدقے پوری کی پوری جماعت کی نماز منظور ہو جاتی ہے، تو آپ جماعت کی نماز کو ترجیح دیا کریں، آپ ایسے مذہبی پروگراموں میں محبت کے ساتھ آیا کریں، تو جو ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ تو علماء سے سنا ہی ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو ایسے مذہبی پروگراموں کا پوری زمین پر ٹور لگا کے دیکھتی ہے، جہاں قرآن کا جلسہ ہوتا ہے وہ بھی وہاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور ہماری جماعت امن والی جماعت ہے۔ آپ دیگر جماعتوں کو بھی دیکھیں، کفر 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 کے فتوے لگاتے ہیں، آپ ان کی کیسے سنیں، خدا نہ سنائے آپ کبھی آپ معلومات کی خاطر بھی سنیں گے تو کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں، مگر جماعت اہل سنت امن والے لوگوں کی جماعت، ہمارا پیغام حسین کا پیغام، ہمارے پیر نے فرما دیا کوئی بات نہیں، سر کٹوا دو مگر حق کے لیے غیر کے سامنے نہ جھکو۔ امام جھکے غیر کے سامنے؟ امام نے سودا کیا، امام نے جناب والا کوئی سمجھوتا کیا اسلام کی خاطر؟ سب قربانیاں دے دی مگر اللہ کے دین پر عمل کیا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا متمنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے اور میری ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک سمجھو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جماعت اہل سنت کے لوگ کسی پیر فقیر کو، نبی ولی کو خدا نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک، سب بولو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واحد لا شریک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ نبی ولی بھی اسی کی مخلوق ہیں مگر وہ سب سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ملعون جو ہے یہ نبی اور ولی کی شکل نہیں بنا سکتا، باقی جو بھیس بدلانا چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، نبیوں اور ولیوں کی عظمت کا اندازہ لگاؤ نا بھائی، یہ امتیازی خصوصیات ہے۔ شیطان بادل کی شکل بنا سکتا ہے، شیطان جناب والا بگولا کی شکل بنا سکتا ہے جس کو واول اجنا کہتے ہو، شیطان حیوان کی شکل بنا سکتا ہے، شیطان سانپ کی شکل بن سکتا ہے، اونٹ کی شکل بن سکتا ہے، جو شکل میں تبدیل ہونا چاہے تبدیل ہو سکتا ہے، مگر یقین فرمائیے شیطان نبی اور ولی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ کتنی خصوصیت ہے نبی اور ولیوں، مگر پھر بھی یہ نبی اور ولی خدا نہیں۔ بولو خدا، کسی کی تعریف کرنا مقصد یہ نہیں کہ وہ خدا بن گئے۔ یہ آپ کی جماعت، ہماری جماعت اہل سنت، یہ جوہلا کی جماعت نہیں، یہ علماء کی جماعت ہے۔ آپ کسی کے چکر میں نہ آئے، آپ سودے سادے لوگ ہیں، توجہ ہے نا بھائی، آپ کا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ نبی اور ولی کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کی شکل بھی نہیں بنا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت غوث العظم صاحب 11ویں والے سرکار وضو کر رہے تھے، شیطان بادل کی شکل میں آ کر گرجنے لگا، بادل کی شکل میں گرجنے لگا اور گرج میں آواز دی، اے عبد القادر جی بس تو عبادت نہ کر، تو نے جتنی عبادت کرنی تھی میری عبادت کر لی ہے۔ اوپر سے جھڑ کی شکل میں، بادل میں، گرج کی شکل میں یہ بولی، آواز دی۔ حضرت غوث العظم نے اوپر دیکھا، آپ نے فرمایا یہ رحمانی آواز نہیں، یہ شیطانی آواز ہے، شیطانی آواز۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ رحمانی آواز نہیں ہو سکتی، کیا میں نے نبیوں سے کوئی زیادہ عبادت کی ہے؟ نبیوں کو تو حکم نہ ہوا کہ بس کرو نماز نہ پڑھو، نبیوں کو تو حکم نہ ہوا کہ بس کرو رک جاؤ عبادت نہ کرو، میں کوئی نبیوں سے زیادہ تو نہیں ہوں؟ بڑا شان ہے مگر نبی تو نہیں نا، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، توجہ ہے نا بھائی، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو نبیوں کو حکم تو نہ ہوا تو مجھے حکم ہو رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رحمانی آواز نہیں، یہ شیطانی آواز ہے۔ پھر شیطان لئی نے دوسرا چکر چلا دیا، گرج کی شکل میں آواز دی، غوث العظم تمہیں علم نے بچا لیا۔ توجہ ہے نا بھائی، آج کل بھی کسی کو کہنا تھا مولانا، وہ 2 فٹ چوڑا ہو جائے، مولانا بن گیا، قبلہ گاہ بن گیا، ہاں پھونڈ میں ٹھیک ہے جی۔ تو جناب یہ آواز آئی نا کہ تمہیں علم نے بچا لیا،
حضور غوث العظم نے فرمایا یار یہ آواز بھی شیطانی ہے. شیطان لین تو مجھ پہ دوسرا چکر ڈال رہا ہے. علم کے ناز دلا کر مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرتا ہے. فرمایا مجھے علم پہ ناز نہیں, مجھے علم نہیں بچایا, اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بچایا. تو دیکھو نا شیطان کئی چکر چلاتا ہے. توجہ ہے نا بھائی, کبھی کوئی شکل, کبھی بسترے اٹھا کر, لوٹے, چینک, کروے, استاوے, توجہ ہے نا بھائی جی, کبھی لمبے جبے کبے ہاتھ میں. اوے اللہ تعالیٰ کے بندو, علامہ اقبال کے شعر کو سمجھو. وہ کہتا ہے ان شکلوں کو دیکھ کے نہ بھولو. توجہ ہے نا بھائی. وہ کہتا ہے لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی رہتے ہیں. یہ خضر کی شکل بنا کر ہزاروں راہزن, ڈاکو, لٹیرے, چور, ٹیررسٹ, سمجھ ہے نا بھائی, انگریزی کی سمجھ آتی ہے نا آپ کو, یہ رہتے ہیں لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا. سمجھ ہے نا بھائی. تو میں آپ کو اصلاحی تقریر سناؤں گا. کسی مذہب پر ہمیں تردید کرنے کی, کفر کے فتوے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری امن والی جماعت ہے, ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں دے. ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں, اس خطے میں, اس علاقے میں, ہمارے مشائخین نے, ہمارے سادات خاندان کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں اللہ کی آواز ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے, آذانیں ہوتی ہیں, شبینے ہوتے ہیں, درود و سلام ہوتا ہے. خدا کی قسم ادھر تہجد کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے, آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں, کہیں قرآن کی آواز ہے, کہیں سورۃ یاسین پڑھی جا رہی ہے, کہیں آواز آتی ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صبح روشن صبح ہوتے تک, نماز تک یہی درود و سلام کی گونج ہوتی. اس حکومت نے بھی بڑی کوشش کی, سپیکروں کو بند کر دو, صلاۃ و سلام بند کر دو, جو ہے نا بھائی. مگر خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس پیغمبر کا نام بند نہیں ہوا. بند کرنے والے خود بند ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, دل کے دورے پڑ رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے بھی مر جاتے ہیں, مگر نبی کا نام بلند ہو رہا ہے.